السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ اس دعا کے ساتھ جہاں رہیں، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، دوسروں کے چہرے پر خوشیاں بکھیرتے رہیں۔ ناول ڈیمن آف ڈیولز اگر آپ کو پسند آ رہا ہے تو پلیز کمنٹس میں اپنے رائے کا اظہار کریں۔ آئیں اپنے ناول کا آغاز کرتے ہیں۔ ایپیسوڈ نمبر 12۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے جا کے میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ ڈرائیور سے کہہ کر یہ سارے پھول میرے کمرے میں رکھوا دو۔ وہ سلطان کو آرڈر دیتا ہوا خود گاڑی سے نکل کر لمبے لمبے ڈگ پڑتا ڈیمن مینشن کے اندر داخل ہوا۔ پیچھے سے سلطان کوئی سوال کرنے ہی والا تھا، مگر اسحاق اس قدر تیزی سے اندر کی جانب بڑھا کہ سلطان کا سوال منہ میں ہی کہیں دب کر رہ گیا۔ خاموشی سے وہ دونوں ڈرائیور کے ساتھ مل کر تمام پھولوں کو اسحاق کے ثانی کے کمرے میں سجانے نکل پڑے۔ دوسری طرف وہ خود کائنات کے کمرے کے باہر جا کر کھڑا ہوا۔ کچھ پل وہیں کھڑے رہنے کے بعد اندر کوئی ہلچل محسوس کرنا چاہی، مگر ہر طرف خاموشی ہی خاموشی تھی۔ کہیں یہ لڑکی خود کشی تو نہیں کر بیٹھی؟ دماغ میں پہلا خیال یہی آیا۔ روم ان لاک کر کے وہ جیسے ہی اندر داخل ہوا، پورے کمرے میں اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ حیرت زدہ سا وہ ہر طرف دیکھتے ہوئے لائٹس آن کر کے پورے کمرے میں کائنات کو تلاش کرنے کی کوشش کرنے لگا، مگر وہ کہیں بھی موجود نہیں تھی۔ یہ لڑکی کہاں چلی گئی؟ وہ کچھ پریشان ہوا، نظریں ادھر ادھر دوڑائیں، مگر وہ کہیں نہیں ملی۔ تبھی پیچھے سے یکدم کسی نے اس کے کندھے پر حملہ کیا اور بازو پر اتنی زور سے کاٹا کہ وہ بلبلا اٹھا۔ تیزی سے اپنے بازو کو جھٹک کر اس نے حملہ آور کی جانب دیکھا تو سامنے کائنات کو خون خوار نظریں لیے اپنی جانب گھورتا پا کر اس کے ماتھے پر کئی بل پڑ گئے۔ تم جنگلی، یہ کیا حرکت ہے؟ وہ جو اتنے خوشگوار موڈ میں آیا تھا، یہاں اس کی یہ حرکتیں دیکھ کر دماغ گرم ہو گیا۔ تمہیں کھا رہی ہوں، مگر مجھے کیوں؟ کائنات کے عجیب و غریب جواب پر اسے حیرت ہوئی۔ کیونکہ میرے پاس بس ایک یہی چوائس رہ گئی ہے۔ صبح سے میں نے صرف ناشتہ کیا ہے اور ابھی رات کے 10 بج رہے ہیں۔ مجھے اس کمرے میں بند کرنے سے پہلے ان نوکروں کو یہ تو کہہ دینا تھا مجھے کھانا پانی دے کر چلے جائیں، لیکن نہیں، میں صبح سے یہاں بیٹھی ہوئی ہوں۔ اب میں تمہیں کھا کر اپنی بھوک مٹاؤں گی اور تمہارے خون سے اپنی پیاس بجھاؤں گی۔ وہ خطرناک تیور لیے اس کی جانب بڑھی اور ایک بار پھر اسحاق کے بازو کو کاٹنا چاہا تو اس نے کائنات کے دونوں ہاتھوں کو قابو میں کر کے اسے سخت گولی سے نوازا۔ خاموش کھڑی رہو، ورنہ یہیں کیا مجھے مار دو گے؟ تم مجھے نہیں مار سکتے جب تک میں تمہارا خون نہ پی جاؤں۔ شٹ اپ، میں تمہارے لیے کچھ لے کر آیا ہوں۔ اس کی باتوں کو سرے سے ہی اگنور کر کے وہ نرمی سے گویا ہوا۔ اتنی آرام سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے میں جانتی نہ ہوں تمہاری اصلیت۔ ایک نمبر کے درندے ہو۔ میں نے خود کو شریف نہیں کہا، پر ہاں تمہارے لیے کچھ لے کر آیا ہوں، وہ ایک بار پھر بولا۔ حالانکہ اسے اپنی باتیں دہرانے کی عادت نہیں تھی۔ مجھے فی الحال کچھ نہیں دیکھنا، مجھے صرف کھانا دیکھنا ہے۔ یا تو میں کھانا کھاؤں گی یا پھر تمہیں۔ میں تمہیں کھانا کھلاؤں گا، لیکن اس سے پہلے جو میں چاہتا ہوں وہی ہوگا۔ اس کی بات کو درمیان میں کاٹ کر وہ کائنات کے دونوں ہاتھوں کو ایک ہی ہاتھ میں قید کیے اسے کھینچتا ہوا اپنے کمرے میں لے آیا، جہاں سلطان نے تمام پھولوں کو کمرے میں اچھے طریقے سے سجا دیا تھا۔ دیکھو، میں تمہارے لیے یہ سب کچھ لے کر آیا ہوں۔ مغرور انداز میں گردن اکڑائے وہ سینہ چوڑا کر کے ترچھی نظروں سے کائنات کے ایکسپریشن کی جانب دیکھنے لگا۔ یقیناً وہ اب ان سب کو دیکھ کر خوش ہو جائے گی۔ سلطان نے تو ایسا ہی بولا تھا، مگر بجائے خوش ہونے کے، داد دینے کے، اس نے کھا جانے والی نظروں سے اسحاق کی طرف دیکھا۔ کائنات کے تاثرات دیکھ کر اسے کافی حیرت ہوئی۔ یہ ایکسپریشن الٹ کیسے ہو گئے؟ سلطان تو کہہ رہا تھا لڑکیوں کو پھول بہت پسند ہوتے ہیں۔ بویں اچکا کر اس نے غصیلی نظروں سے کائنات کی جانب دیکھا، جس کے ایکسپریشن توقع کے برخلاف آئے تھے۔ کیا ہوا؟ تمہیں اچھے نہیں لگے؟ لڑکیاں تو مرتی ہیں، وہ بڑے ایٹیٹیوڈ میں بولا۔ لڑکیاں مرتی ہیں، ضرور مرتی ہوں گی۔ مجھے بھی شاید یہ پھول اچھے لگتے اگر میرے پیٹ میں 2 نوالے ہوتے۔ فی الحال مجھے بھوک لگی ہے اور یہ پھول مجھے ایک آنکھ نہیں بھا رہے۔ یہ پھول مجھے تمہاری ہی طرح کانٹوں کا جہاں لگ رہے ہیں۔ آئی ڈونٹ نو، لڑکیوں کی کیا لاجک ہوتی ہے۔
ابھی کچھ دیر پہلے مجھے پتا چلا تھا پھولوں کو دیکھ کر تم لڑکیاں ساری ناراضگی بھول جاتی ہو۔ وہ جھنجھلا اٹھا۔ تم سچ میں کوئی پاگل انسان ہو۔ مجھ سے فی الحال بھوک نہیں بھولی جا رہی اور تم ناراضگی بھولنے کی بات کر رہے ہو۔ اسحاق نے گہرا سانس لے کر بے بسی سے اس کی جانب دیکھا۔ اس کا مطلب تم ان پھولوں کو لے کر کچھ نہیں کہو گی؟ میرے اندر انہیں لے کر کوئی جذبات ہی نہیں جاگ رہے، مجھے صرف کھانا ہے۔ اس نے مرغے کی ایک ٹانگ کی طرح ایک ہی ضد پکڑی ہوئی تھی۔ یقیناً واقعی اسے بہت بھوک لگ رہی تھی۔ چلو آؤ تمہیں کھانا کھلاتا ہوں۔ وہ اسے لے کر ڈائننگ ٹیبل پر آ گیا، لیکن اس وقت تو تمام نوکر اپنے اپنے کوارٹرز میں جا چکے تھے۔ پورا کچن سنسان تھا۔ کائنات بھاگ کر فریزر کے پاس گئی تاکہ وہاں سے اسے کچھ کھانے کو مل سکے، مگر فریزر میں کچھ بھی پکا ہوا نہ دیکھ کر اس نے کھا جانے والی نظروں سے اسحاق کی جانب دیکھا۔ تمہارا یہ اتنا بڑا مینشن اور کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے؟ اس کی بات پر اسحاق نے گہرا سانس لیا۔ تم نہیں جانتی یہاں پر فالتو کھانا نہیں بنایا جاتا۔ کھانا ضائع نہیں کرنا چاہیے، اور میرے مینشن میں کھانا ضائع نہیں ہوتا۔ ویسے تو بہت ساری چیزیں ضائع کر دیتے ہو، بس کھانا ضائع کرنے کے پیچھے تم نے رولز بنا کے رکھے ہوئے ہیں۔ کائنات کو صحیح تپ چڑھی۔ پیٹ میں چوہوں نے ویسے ہڑتال کر کے رکھی ہوئی تھی۔ بیٹھو میں تمہارے لیے کچھ بنا دیتا ہوں۔ اسحاق کی بات پر حیرت کے مارے کائنات کی آنکھیں ابل کر باہر آ گئیں۔ کیا اس نے اپنے کانوں سے صحیح سنا تھا، یا پھر بھوک کے مارے کان بج رہے تھے؟ مگر شاید یہ سچ ہی تھا۔ وہ فریزر میں جھانک کر کچھ آبزرو کر رہا تھا۔ پل بھر میں ہی اس کے چھوٹے سے دماغ نے کام کرنا شروع کر دیا۔ یہ شیطان میرے لیے کھانا بنائے گا تو یقیناً کھانے میں کچھ نہ کچھ ایسا ضرور مکس کر دے گا جس کے بعد سے یا تو مجھے الٹیاں لگ جائیں گی یا پھر میں مر ہی جاؤں گی۔ صبح بھی مجھے مارنے کی ہی بات کر رہا تھا، ایسے نہ صحیح تو ویسے مار دے گا۔ کائنات نے سر تا پیر اس کا جائزہ لیا، جس کے ارادے کافی خطرناک لگ رہے تھے، کیونکہ ہاتھ میں بڑا سا نائف لیے وہ اس کی دھار کو چیک کر رہا تھا۔ کائنات کا سانس کہیں سینے میں ہی اٹک گیا۔ کیا ہم کسی ملازم کو نہیں بلا سکتے؟ تم کیوں اتنا تکلف کرو گے؟ اس کی بات کو سرے سے ہی اگنور کر کے اسحاق نے ایک گاجر اس کے ہاتھ میں تھمائی اور کمر سے پکڑ کر اسے کچن کی شیلف پر بٹھا دیا۔ یہاں بیٹھ کر چپ چاپ دیکھو جب تک کھانا نہیں بن جاتا۔ یہ گاجر کھاؤ اور اپنا منہ بند رکھو۔ کائنات نے گہرا سانس لے کر اپنے ہاتھ میں پکڑے گاجر کو دیکھنے لگی۔ کائنات بیٹا، مرنا تو تجھے ہے ہی، کم از کم کھا کے تو مر، ورنہ قبر میں فرشتوں کے سامنے کیسے حساب کتاب دے گی؟ اسے اب قبر کے حساب کتاب کی ٹینشن ہونے لگی۔ گاجر کو کترتے ہوئے وہ ترچھی نظروں سے اسحاق کی جانب دیکھنے لگی، جو اب کچھ کوک کرنے کی تیاری کر رہا تھا۔ کف فولڈ کر کے کونیوں سے اوپر تک چڑھائے شرٹ کے 2 بٹن کھولے، وہ مصروف سے انداز میں فریزر سے کچھ سبزیاں نکال کر انہیں دھونے کے بعد مہارت سے کاٹنے لگا۔ وہ کام کر رہا تھا تو کائنات نے اس کا تفصیلی جائزہ لینا شروع کر دیا۔ مضبوط کلائیاں اور وہ ابری ہوئی نسیں، شرٹ کے اندر سے بھی چھلکتی کسرتی باڈی، سختی سے لب بینچے کشادہ پیشانی پر خواہ مخواہ اس وقت بھی بل پڑے تھے، سختی سے آپس میں پیوست جبڑے اور ہلکی ہلکی داڑھی مونچھ جو اس کی سحر انگیز پرسنالٹی کو 4 چاند لگا دیتی تھی، کھڑی ناک اور بڑی بڑی آنکھیں جن میں ہمیشہ سنجیدگی اور غصہ ہی سجا رہتا تھا۔ وہ ہلکا سا اس کی جانب مڑا تو کائنات کی نظر گریبان سے چھلکتے بالوں سے پاک کشادہ سینے پر پڑی۔ گہرا سانس لے کر اس نے آنکھیں میچ کر خود کو کنٹرول کیا۔ اف اللہ، یہ انسان اتنا ہاٹ ہینڈسم ڈیسنٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے ماتھے پر بکھرے بالوں نے اسے شرارت کرنے پر اکسایا، مگر وہ خاموشی سے ضبط کیے وہیں بیٹھی رہی۔ اگر میرا جائزہ لے لیا ہو تو اپنے برابر سے مجھے ایک گلاس اٹھا کر دو۔ اسحاق کی بات پر اس نے پٹ سے آنکھیں کھولی۔ اس کا مطلب وہ سب دیکھ رہا تھا۔ 4 آنکھوں والا میسنا کہیں کا۔ دان کچکچا کر اس نے قریب سے ہی گلاس اٹھا کر اس کی جانب بڑھایا اور دوبارہ گاجر کترنے میں مصروف ہو گئی۔ ویسے تم اس پولیس والے سے پیار کرتی تھی تو اسی کے ساتھ جانا تھا، میرے پاس کیوں آ گئی؟ چولہا آن کر کے وہ مصروف انداز میں کام کرتا ہوا کائنات سے سوال کر کے نہ جانے کیا جاننا چاہ رہا تھا۔ پہلے وہ کائنات کی پرسنل لائف میں انٹرفیئر تو نہیں کر سکتا تھا، لیکن اب وہ اس کی بیوی تھی، اس کی ملکیت تھی، تو اس کے دل کی باتیں جاننا حق بنتا تھا۔
وہ گہرا سانس لے کر خاموش نظروں سے اس کے چہرے کی جانب دیکھنے لگی۔ میرا نکاح تم سے ہوا ہے، میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ سنجیدگی سے گویا ہوئی۔ تو اسحاق خاموشی سے دوبارہ کام کرنے لگا، مگر 1 منٹ سے پہلے دوبارہ اس کے دماغ میں نہ جانے کیا آیا کہ وہ پھر بول اٹھا۔ ویسے مجھے لگتا تھا وہ تمہارا عاشق تم سے بہت محبت کرتا ہے، تمہارے عشق میں وہ در در خوار ہو جائے گا، لیکن اس سے تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ تمہیں یہاں آئے پوری طرح 1 ہفتہ بھی نہیں ہوا اور وہ شادی رچا کر بیٹھ گیا ہے۔ آج کل کے لوگ کس قدر دوغلے ہیں، ایسی محبت سے تو میری نفرت ہی زیادہ اچھی ہے۔ وہ آفاق پر طنزیہ ہنسا، جبکہ اس کی بات پر کائنات کے ہاتھوں میں پکڑے گاجر پر گرفت ڈھیلی پڑی۔ کیا وہ سچ کہہ رہا تھا یا پھر اسے بدگمان کر رہا تھا؟ تم نہ کچھ بھی بولتے ہو، کائنات اسے سخت خوری سے نوازا۔ کچھ بھی نہیں بولتا، میرے پاس پروف ہے، اور ویسے بھی وہ لڑکی بہت وقت سے اس پر عاشق تھی۔ جیسے ہی تم گئی ویسے ہی ان دونوں نے شادی کر لی، جیسے وہ تو تمہارے جانے کا ہی انتظار کر رہا تھا۔ اسحاق نے نحوست سے سر جھٹکا۔ کچھ پل کے لیے کائنات خاموش رہ گئی۔ ویسے کس سے کی ہے اس نے شادی؟ کائنات کے سوال پر وہ چند پل خاموش رہا۔ ڈی ایس پی کی بیٹی سے، سنا ہے پروموشن بھی ہونے والا ہے۔ ٹشو سے ہاتھ صاف کر کے اس نے اپنا موبائل نکالا اور چند تصویریں کھول کے کائنات کے سامنے موبائل رکھ دیا۔ یہ دیکھو اس کی بیوی، بہت مزے میں زندگی گزار رہا ہے، اور اس دن ایسے پریٹینڈ کر رہا تھا جیسے پتہ نہیں اب خودکشی ہی کر لے گا۔ ویسے یہ ساری باتیں کائنات کے سامنے کرنا ضروری تو نہیں تھی، لیکن پھر بھی وہ چاہتا تھا کائنات کے دل میں آفاق کو لے کر کوئی خلش نہ رہے، اسی لیے یہ حقیقت اس کے اوپر آشکار کرنا ضروری ہو گیا۔ چند پل وہ تصویروں کو سکرول کر کے دیکھتی رہی۔ یہ تو وہی لڑکی تھی جو اس دن آئی تھی اور اسے آفاق کے بارے میں پازیٹیو سوچنے کا کہہ رہی تھی۔ اب یہی لڑکی اس سے شادی کر کے گھر بسا چکی ہے۔ چند پل کے لیے وہ پوری طرح ساکت رہ گئی۔ اس کے دل میں آفاق کو لے کر کوئی خلش تو نہیں تھی، لیکن جو تھوڑا بہت دکھ تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ ویسے تم اس سے محبت کرتی تھی نا؟ وہ ٹماٹر کاٹتا ہوا ترچھی نظروں سے کائنات کے تاثرات کو جانچنے لگا، مگر وہ نارمل بیٹھی رہی، جیسے اسے کوئی فرق ہی نہ پڑا ہو۔ اسحاق کا موبائل بھی ایک طرف کر کے آف کر کے رکھ دیا۔ محبت نہیں تھی، بس اچھا لگتا تھا۔ زندگی میں پہلی بار کوئی مرد میری لائف میں آیا، وہ مجھے 2 بار ملنے بھی لے کر گیا۔ پہلی بار تو مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا، کیونکہ میں کبھی بھی اپنے ادارے سے باہر نہیں گئی، صرف کالج جاتی تھی، اس کے علاوہ میرا کہیں آنا جانا نہیں تھا۔ یوں کسی لڑکے کے ساتھ اکیلے باہر جانا میرے لیے بہت ہی عجیب تھا۔ پہلی بار تو واپس آنے کے بعد میں نے آنٹی سے بول دیا مجھے اس کے ساتھ نہیں جانا، مگر شاید وہ پولیس والا تھا، اس کا رعب چلتا تھا، تو وہ مجھے دوسری بار بھی لے گیا۔ دوسری بار اس نے میرے خوف کو کم کرنے کی کوشش کی اور میں تھوڑا بہتر محسوس کرنے لگی۔ زندگی میں پہلی بار کوئی میرے قریب آنے کی کوشش کر رہا تھا تو مجھے بہت اچھا لگا۔ تیسری بار وہ مجھے ڈائریکٹ نکاح کے لیے لے گیا، جس کے بعد وہ سب کچھ ہو گیا۔ اس نے سرزنش کرتی نظروں سے اسحاق کی جانب دیکھا۔ شاید اس کے چہرے پر شرمندگی کا کوئی تاثر آئے، لیکن نہیں جی، وہ تو مصروف انداز میں اپنا کام کرنے میں مگن تھا۔ وہ بھی کس سے شرمندگی کی امید کر رہی تھی، جو اپنے ہر کام کو فخر کا باعث سمجھتا اور پرسکون رہتا تھا۔ اپنے دماغ سے تمام سوچوں کو جھٹک کر وہ دوبارہ گاجر سے پورا انصاف کرنے لگی۔ ایک بار پھر بے شرموں کی طرح نظروں کا زاویہ اسحاق یزدانی کی پرسنالٹی ہو گئی۔ میں کیوں اپنی نظریں چراؤں اتنے ہاٹ بندے سے؟ جو بھی سمجھے، آخر میرا شوہر ہے، اس پر اتنی ہاٹنس پر میرا پورا حق ہے۔ اپنے حق کی بات آتی ہے تو جن کی طرح چمٹ جاتا ہے۔ میں بھی دیکھوں گی۔ وہ پوری دیدہ دلری سے اس کا دوبارہ جائزہ لینے لگی۔ اس کی حرکت پر اسحاق یزدانی کے لبوں کے گوشوں میں مسکراہٹ مچلی۔ اونٹے موالی، تم نے اتنی اچھی میٹ کوکنگ کہاں سے سیکھی؟ وہ حیران سی اسے گوشت کو اتنی مہارت سے کاٹتے دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے اسحاق نے اپنے سامنے رکھے بونلیس چکن کا منٹوں میں باریک قیمہ کر ڈالا۔ آدمیوں کو کاٹ کاٹ کر پریکٹس ہو گئی ہے، وہ مصروف سے انداز میں گویا ہوا، مگر کائنات کے ہاتھ سے گاجر کا ٹکڑا چھوٹ کر فرش پر جا گرا۔ تیزی سے چلتا منہ وہیں رک گیا۔ وہ حیرت سے منہ کھولے آنکھیں پھاڑے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ تم کبھی اچھی اور نرم بات نہیں کر سکتے؟ ذرا جو تمیز نہیں، آخر ایک لڑکی سے بات کر رہے ہو؟ اپنی حیرت پر قابو پا کر وہ تپے تپے لہجے میں گویا ہوئی۔ جو سچ تھا وہ میں نے بتا دیا۔ لازانیہ کو اچھی طرح ٹرے میں سیٹ کر کے اوون میں رکھ کر وہ ہاتھ کو واش کرتا ہوا اس کے قریب آیا۔
تم بھی کبھی مجھ سے سچ بول دو۔ کیسا سچ؟ وہ اس کی یوں قریب آنے پر گھبراہٹ کا شکار ہو کر پیچھے جانے لگی، مگر اسحاق نے اس کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر دونوں کے درمیان فاصلہ قائم کیا اور خود اس کے بے حد نزدیک آ کر کھڑا ہو گیا۔ کائنات نے جو تھوڑا دور کھسکنے کی گستاخی کی تو اس کی نازک کمر پر ہاتھ رکھ کر اسے مزید خود سے لگا لیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے اس قدر قریب تھے کہ بیچ میں سے ہوا کے گزرنے کا بھی راستہ نہیں تھا۔ کائنات نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے مضبوط کاندھے پر رکھے۔ ویسے تو وہ اس سے بہت چھوٹی تھی، لیکن اس وقت کیونکہ شیلف کے اوپر بیٹھی تھی تو دونوں کے چہرے ایک دوسرے کے آمنے سامنے تھے۔ نظریں جھکا کر وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ ہم اس وقت کچن میں ہیں۔ کائنات نے اسی جگہ کا احساس دلایا۔ یہ میرا مینشن ہے، یہاں میں کہیں بھی کچھ بھی کر سکتا ہوں اور مجھے کوئی نہیں روک سکتا۔ ہاں ٹھیک ہے، میں ڈائننگ ٹیبل پر۔ اسحاق نے اس کے ہلتے لبوں پر انگلی رکھی تو وہ حیرت سے اپنی بات ادھوری چھوڑ کر اس کی جانب دیکھنے لگی۔ مجھے ایک بات بتاؤ، جب تم ایک سکون بھری زندگی جی سکتی تھی، مجھ سے چھٹکارا تمہیں مل سکتا تھا، تو پھر تم نے یہاں آنے کا رسک کیوں لیا؟ وہ گہری نظروں سے اس کے ایک ایک تاثر کو جانچ رہا تھا۔ اگر وہ کہیں بھی جھوٹ بولتی تو یقیناً وہ ایک سیکنڈ سے پہلے اسے پکڑ لیتا، کیوں اسے لوگوں کے چہرے پڑھنا بخوبی آتا تھا۔ گہری سانس لے کر وہ اس کے شرٹ کے بٹن سے کھیلنے لگی۔ بولو۔ اسحاق نے اس کی کمر پر اپنے بازوؤں کی گرفت مزید سخت کر کے اسے مزید خود میں بھینچا۔ میں ہمیشہ کمزور رہی ہوں۔ میرا کوئی ایسا رشتہ دار ہی نہیں جس کے باعث مجھے لگے کہ میں محفوظ ہوں۔ ہم یتیم خانے میں رہنے والی لڑکیوں کی زندگی ہمیشہ سولی پر لٹکی رہتی تھی۔ کسی کو نہیں معلوم آگے جا کر انہیں سسرال کیسا ملے گا۔ جس کے لیے بھی کچھ اچھا رشتہ آتا اسے شادی کر کے بیچ دیا جاتا۔ کتنی ہی لڑکیاں ایسی تھیں جن کے سسرال والے بعد میں اچھے نہیں نکلے، کچھ تو مر بھی گئیں، کیونکہ یتیم کا کوئی نہیں ہوتا۔ میں بھی یتیم ہوں۔ کائنات کی آنکھوں سے گہرا دکھ چھلکنے لگا اور اسحاق اس کے ایک ایکسپریشن کو بغور دیکھ رہا تھا۔ میں اپنے لیے ایسا شوہر چاہتی تھی جو میرے اور زمانے کے درمیان ایک مضبوط دیوار بن کر کھڑا ہو جائے۔ آفاق پولیس والا تھا۔ مجھے لگا وہ میری ساری زندگی حفاظت کرے گا اور میرے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں ہونے دے گا، لیکن نکاح ہونے سے پہلے ہی تم آئے اور وہ کچھ نہیں کر پایا۔ تمہارے آگے میں نے اسے جتنا بے بس دیکھا، وہ دیکھ کر میری آدھی ہمت وہیں ختم ہو گئی۔ میں نے اسی وقت سوچ لیا تھا میں کبھی بھی اس انسان کو اپنی زندگی میں قدم رکھنے نہیں دوں گی۔ اچھا تو تبھی تم یہاں آئی، کیونکہ تم نے مجھے مضبوط دیکھا۔ اب کائنات نے نظر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا اور پھر نظریں جھکا کر، نہیں، میں یہاں تمہاری طاقت کو دیکھ کر نہیں آئی۔ تمہارے پاس آنے سے پہلے آفاق نے مجھے کہا تھا کہ وہ تمہیں نہیں چھوڑے گا، تم پر کیس کر دے گا، یہ کر دے گا، وہ کر دے گا۔ بہت کچھ بول رہا تھا مگر میں نے اس کی بات نہیں سنی، کیونکہ میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ میں زمانے سے نہیں ٹکرانا چاہتی تھی۔ اگر میں واپس اپنے یتیم خانے میں چلی جاتی تو وہاں کی لڑکیوں کے لیے بہت مسئلہ ہو جاتا۔ کورٹ کچہری کے لوگوں کو میں وہاں نہیں جانتی۔ اس انسان پر بھروسہ کر کے آئی تو میرے ساتھ اتنا کچھ ہو گیا، تو کیوں نہ میں تمہارے پاس ہی آ جاؤں جس کے ساتھ میرا نکاح ہوا ہے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ تم درندے ہو، تم مجھے مار دو گے، مگر جینے کی بھی تو کوئی وجہ نہیں بچی تھی۔ کائنات کی آنکھوں میں نمی جھلکنے لگی تو اسحاق نے اس کے ہونٹوں پر اپنی انگلی رکھ کر اسے خاموش کروایا۔ کائنات نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر اس ہاتھ کی انگلی کو اپنے ہونٹوں سے ہٹایا۔ تم مجھے مار بھی دو گے نا، تو بھی میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی، وہ گہرے دکھ سے بولی۔ اسحاق چند پل اس کے چہرے کے تاثرات کو دیکھتا رہا، جن میں گہرے دکھ، بے حد تکلیف کے آثار نمایاں تھے۔ تو پھر صبح کیوں بول رہی تھی مجھے یہاں سے جانا ہے؟ اس نے کائنات کے چہرے پر جھولتی بالوں کی چند آوارہ لٹوں کو انگلی سے لپیٹ کر کان کے پیچھے کیا۔ صبح تو میرا دل دہل گیا تھا، تم نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ ذرا تمہارے دل میں رحم نہیں آیا؟ وہ ایک لڑکی ہے، تم نے اسے زہریلے جانوروں سے کٹوایا، تھوڑی تو انسانیت دکھاتے۔ اپنے دکھ کو ایک طرف رکھ کر اب وہ غصیلی نظروں سے اسحاق کی جانب دیکھنے لگی۔ اس نے تمہیں گالی دی تھی، بچ کا مطلب جانتی ہو نا؟ کوئی اسحاق یزدانی کے مینشن میں آ کر اس کی بیوی کو بچ بولے گا اور تمہیں لگتا ہے میں اسے معاف کر دوں گا؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا گمبھیر لہجے میں سوال کرنے لگا تو کائنات چند پل کے لیے اپنی جگہ ساکت و جامد رہ گئی۔ یہی تو وہ چاہتی تھی، اس سے جڑا شخص اس کے لیے زمانے کو تہس نہس کر دے، مگر اس پر ایک بھی آنچ نہ آنے دے۔
تھوڑا الگ تھا مگر وہ اس کی امیدوں پر پورا اتر رہا تھا۔ لیکن یہ کیا طریقہ ہے؟ تھوڑی بہت سزا کافی ہوتی ہے۔ تم نے اسے ساری رات ایسی دردناک اذیت میں رکھا، وہ مر بھی سکتی تھی۔ اپنے جذبات پر قابو پا کر وہ ایک بار پھر ہینڈی کی حمایت کرنے لگی۔ تم اس کی حمایت مت کرو مس کامتی دنیا، میرا یہی انداز ہے۔ میں اسی طریقے سے اپنے دشمنوں کو سبق سکھاتا ہوں۔ اب وہ کہاں ہے؟ یقیناً مار دیا ہوگا۔ کائنات نے اس کے کالر کو مٹھیوں میں دبوچ کر جھٹکا دیا تو اسحاق کا چہرہ اس کے چہرے کے مزید قریب ہو گیا۔ اسے اپنے اتنے قریب محسوس کر کے کائنات نے دوبارہ اس کے کاندھوں پر ہاتھ رکھ کر خود سے دور کیا۔ اسے ہاسپٹل پہنچا دیا ہے، اب وہ زیر علاج ہے۔ لیکن تم اتنی فکر کیوں کر رہی ہو؟ تمہیں بس میری فکر کرنی چاہیے۔ اس نے کائنات کی کمر کے گرد گھیرا مزید تنگ کر کے ایک ہاتھ اس کے گال پر رکھا۔ جذبات لٹاتی نظریں مسلسل کائنات کے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ مجھے تمہارے ہونٹوں کو چومنا ہے، اپنی فرمائش بتاتے ہوئے اس کے چہرے پر جھکنے لگا تو کائنات نے اپنا چہرہ کچھ دور کیا۔ مجھے بھوک لگی ہے، دور رہو۔ مگر اسحاق نے کائنات کی گردن کے پیچھے ہاتھ رکھ کر اس کے چہرے کو یکدم اپنے قریب تر کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے اپنے گلابی ہونٹوں کو کائنات کے نرم و ملائم پنکھڑی نما ہونٹوں سے ملا کر اپنے ہونٹ اس کے ہونٹوں سے الجھا دیا۔ وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑے سیکنڈوں میں ہونے والی کارروائی کو جب تک سمجھنے کے قابل ہوئی، تب تک اسحاق کی شدتیں اس کے ہونٹوں پر رقم ہونا شروع ہو چکی تھیں۔ وہ مگن انداز میں آنکھوں کو میچے ان رسیلے ہونٹوں کا جام پینے میں مصروف تھا۔ کائنات نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے کاندھوں پر مضبوطی سے جمائے، پھر کچھ پل ہی اس کی سانسیں اکھڑنے لگی، مگر اسحاق کو تو جیسے فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا۔ کائنات نے اسے کالر کو پکڑ کر کھینچا تو چند پل بعد وہ اس سے دور ہوا۔ گہرے سانس لیتے ہوئے کائنات نے سرزنش کرتی نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ تم کوئی واقعی جنگلی ہو، مجھے بھوک لگی ہے اور تم یہ سب کچھ کر رہے ہو۔ بھوک تو مجھے بھی بہت لگی ہے۔ وہ اب بھی اس کے اتنے ہی قریب کھڑا تھا۔ تو پھر تم بھی میرے ساتھ کھانا، مجھے کچھ اور کھانا ہے۔ وہ ایک بار پھر اس کے گلابی ہونٹوں کی جانب دیکھنے لگا جو چند پل پہلے گلابی اور ذرا سی شدتیں لوٹانے کے بعد سرخی مائل ہو چکے تھے۔ انگوٹھے کی مدد سے اسحاق نے ان ہونٹوں پر آئی نمی کو صاف کیا۔ ویسے تم نے میرے لیے آج اتنا اہتمام کیوں کیا؟ اس کا اشارہ کوکنگ کی جانب تھا۔ وہ گہری سانس لے کر اس کی بیوٹی بون پر انگلی پھیرنے لگا۔ میں نے جو کچھ تمہارے لیے کیا وہ میں پورا وصول کر لوں گا۔ کھانے کے بعد تم سیدھا میرے کمرے میں جانا، وہاں تمہارے لیے پھول رکھے ہیں۔ ان پھولوں کو دیکھ کر یقیناً اب تمہارے جذبات جاگیں گے جو پہلے جاگنے چاہیے تھے۔ کچھ دیر پہلے کائنات کی ان پھولوں کو لے کر بے مروتی کا طعنہ وہ دینا نہیں بھولا۔ اور اس کے بعد ہم اس رات کو یادگار بنائیں گے۔ آج میں تمہاری مرضی سے تمہاری گہرائیوں میں اتروں گا اور یقین جانو آج کی رات میں تم پر اس قدر ٹوٹ کر برسوں گا، تمہارے وجود کی نازکی گلابی سے لال رنگ ہو جائے گی۔ ایسی بے باک گفتگو پر کائنات کے کان کی لو تک سرخ ہو گئی۔ ایسی باتیں نہیں کیا کرو، مجھے اچھی نہیں لگتی۔ وہ منہ بسور کر اسحاق کو خود سے پرے ہٹانے لگی، مگر وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہوا۔ بولو، کیا تم آج اپنی رضامندی سے میرے قریب آؤ گی؟ وہ سوال کر کے کچھ پل اس کے جواب کا انتظار کرتا جا رہا تھا جو نظریں جھکا کر خاموش بیٹھی رہی۔ دیکھو، مجھے اپنے حق کو وصول کرنے سے کوئی روک نہیں سکتا، لیکن میں چاہتا ہوں میری قربت میں جو بے چینیاں تمہارے وجود کے اندر سرایت کرتی ہیں انہیں مثبت انداز میں لے کر تم بھی اپنی ان قربتوں میں اپنا کچھ حصہ ڈالو۔ میرے بہتے جذبات کے ساتھ تم بھی اپنی بے چینیاں ملا کر قربت کے ان لمحات کو مزید یادگار بناؤ۔ اسحاق، مجھے لگتا ہے کھانا بن گیا ہے۔ اس کی باتوں کا جواب کم از کم کائنات کے پاس اس وقت نہیں تھا، اسی لیے کائنات کو بات بدلنے کی کوشش کی۔ وہ مسلسل اس کے چہرے کی جانب دیکھتے ہوئے کائنات کی گھبراہٹ کو جانچ رہا تھا۔ یہ کھانا جل بھی سکتا ہے اگر تم نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ اسحاق کے سخت لہجے پر وہ بے بسی سے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ میری طرف سے شاید کبھی بھی ہاں نہیں ہو سکتی۔ تم اتنے شدید ہو، تمہاری قربتیں اس قدر وحشت زدہ ہیں کہ شاید میں کبھی بھی ان قربتوں کے لیے خود سے پہل نہیں کر پاؤں گی، اور ویسے بھی ہمارا رشتہ مکمل ہو چکا ہے، تو پھر آج یہ سب کیوں؟ وہ جھنجھلا اٹھی۔ لیکن میں چاہتا ہوں تم خود کہو کہ اسحاق آ کر مجھ میں سما جاؤ۔ یہ کیسی ضد ہے؟ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ کائنات نے ایک آخری اٹل بات کر دی۔ ایسا ہوگا۔ میں آج ایسے انداز میں تمہارے وجود پر اپنی شدتوں کے نشان رقم کرنا شروع کروں گا
تم خود کہو گی میرے بے حد قریب آ جاؤ۔ تمہارے اس خوبصورت بدن پر آج میرا لمس جادو کی طرح کام کرے گا، تم خود کو روک ہی نہیں پاؤ گی۔ اسحاق یزدانی تم سے وعدہ کرتا ہے آج رات میں تمہیں اپنے لمس سے اس قدر راحت بخشوں گا، تم میرے احساس کے آگے گھٹنے ٹیک دو گی اور خود میرے لیے اپنی گہرائیوں کے راستے کھولو گی۔ میں وعدہ کرتا ہوں تمہارے وجود کی نازکی میں میرے وجود کی سختی تب تک داخل نہیں ہوگی جب تک تم مجھے اجازت نہیں دو گی، جب تک تم ہاں نہیں کرو گی۔ میں تمہیں پرسکون کرتا رہوں گا لیکن خود سکون تبھی حاصل کروں گا جب تم خود مجھے اجازت دو گی۔ اس کی اس قدر بے باک گفتگو پر کائنات کے پسینے چھوٹ گئے۔ ٹھیک ہے، میں نے آپ کی بات مان لی، اب کھانا نکالیں، مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ آخرکار اس نے بات کو ختم کرنا ہی ٹھیک سمجھا۔ اس کے چہرے کی گھبراہٹ کو گہری نظروں سے دیکھتا ہوا وہ چند قدم پیچھے ہوا۔ کائنات گہرے سانس لے کر خود کو نارمل کرنے کی کوشش کرنے لگی، ورنہ اسحاق کی باتوں سے تو کان کی لو تک سرخ ہو گئی تھی۔ نہ جانے یہ انسان اتنی بے باک گفتگو کیسے کر سکتا ہے، مگر اتنا حیرت زدہ ہونے کی کیا بات تھی؟ کمرے میں تو وہ اس سے زیادہ بے باکیاں کرتا تھا۔ آؤ میرے ساتھ۔ وہ اس کے لیے ٹرے میں لزانیہ نکال کر ڈائننگ ٹیبل پر چلا آیا۔ وہ خود بھی شیلف سے نیچے اتر کر چیئر پر آ بیٹھی۔ میں تمہیں کھلاتا ہوں۔ اسحاق بھی برابر والی چیئر گھسیٹ کر اس کے بے حد قریب آ بیٹھا۔ میں کھا لوں گی۔ کائنات نے خود کھانے کے لیے کانٹا اور چمچ اٹھایا، لیکن اسحاق نے اس کے ہاتھوں کو کوئی بھی حرکت کرنے سے باز رکھا اور اس کے لیے بائٹ بنائی۔ کھاؤ اس کو، میں تمہیں پورا فنش کرنا ہے۔ اتنا سارا لزانیہ اپنے سامنے دیکھ کر کائنات کو حیرت ہوئی۔ میں یہ سب کچھ نہیں کھا سکتی۔ وہ منہ بسور کر رہ گئی، لیکن جیسے ہی ایک بائٹ لی وہ اسے اس قدر لذیذ لگا، حیرت کے مارے کائنات کی آنکھیں کھل گئی۔ تم اتنا ٹیسٹی کھانا کیسے بنا لیتے ہو؟ بتایا تو تھا۔ اسحاق کی آنکھوں میں شرارت امڑ آئی۔ کائنات نے کھا جانے والی نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ وہ کھلا رہا تھا اور کائنات مزے لے لے کر کھا رہی تھی۔ کھانا بے حد لذیذ تھا اور اس نے تقریباً سارا ہی کھا لیا۔ بس اب میرا پیٹ بھر گیا ہے۔ تھوڑا بچ جانے پر اس نے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ تمہیں یہ پورا فنش کرنا ہے، ورنہ کچھ ہی دیر میں دوبارہ بھوک لگ جائے گی جب میری شدتیں تمہارے وجود پر رقم ہوں گی۔ اس کی بات پر کائنات کا چلتا منہ وہیں رک گیا۔ وہ روتی صورت بنا کر التجائیہ نظروں سے اسحاق کی جانب دیکھنے لگی۔ پلیز میرے ساتھ ایسا مت کریں، کمرے میں جاؤ، وہاں تمہارے لیے پھول رکھے ہیں۔ اسے بچا کچا زبردستی کھلا کر کمرے میں جانے کا حکم دے کر وہ خود برتن سمیٹنے لگا۔ چاروں ناچار وہ اٹھ کر کمرے میں آ گئی۔ کھانا کھانے کے بعد اب جسم میں توانائی اور آنکھوں میں کچھ روشنی محسوس ہو رہی تھی۔ دماغ میں سوچنے سمجھنے کے قابل ہو چکا تھا۔ کمرے میں آتے ہی فریش گلابوں کی خوشبو ناک کے نتنوں سے ٹکرائی۔ تازہ گلابوں کے خوبصورت گلدستے کمرے میں جگہ جگہ رکھے گئے تھے اور بیڈ کی رائٹ سائڈ پر ایک چھوٹا سا پھولوں کا بوکے رکھا گیا تھا، جسے اٹھا کر وہ سونگھنے لگی۔ کہہ تو ٹھیک رہا تھا، میرے لیے پھول لے کر آیا ہے، مگر کیوں؟ وجہ تو معلوم نہیں تھی، مگر اتنے سارے پھولوں کو دیکھ کر وہ چہک اٹھی۔ اسے چہکتا دیکھ کر کمرے میں داخل ہوتے اسحاق کے ہونٹوں پر مسکراہٹ امڑ آئی، حالانکہ وہ کمال مہارت کے ساتھ اپنی یہ ہنسی کائنات سے چھپا گیا۔ آگے بڑھ کر اسحاق نے اسے اپنے مضبوط باہوں کے حصار میں لیا تو وہ یکدم چونکی، مگر جانے پہچانے لمس پر اپنی جگہ ساکت رہی۔ نظریں گھما کر اسحاق کے چہرے کی جانب دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کیسا لگ رہا ہے اب؟ بہت اچھا۔ اسبات میں سر ہلا کر وہ ہونٹوں پر خوبصورت مسکراہٹ سجائے ان پھولوں کی جانب دیکھنے لگی۔ تم نے یہ سب میرے لیے خریدے ہیں؟ کیوں؟ میں نے یہ سب تمہاری ناراضگی، صبح والی ناراضگی کو ختم کرنے کے لیے خریدے ہیں۔ اوہ، مطلب تم مجھے منانے کی کوشش کر رہے ہو؟ ہاں بالکل۔ اور اب اس سے آگے وہ کچھ نہیں بولا، مگر اس کی ہاتھوں کی حرکت نے کائنات کو بوکھلانے پر مجبور کر دیا۔ اسحاق پلیز۔ اپنی شرٹ کے بٹن کھلتے محسوس کر کے وہ گھبرا گئی۔ اب کوئی رعایت نہیں ہوگی۔ تمہاری ہر خواہش اسحاق یزدانی نے پوری کی ہے، اب میں چاہتا ہوں تم میری خواہش پوری کرو۔ لیکن اسحاق، میں نے تھوڑی دیر پہلے ہی آپ سے کہا تھا، اور میں نے تمہیں کہا تھا اب آج کوئی کسر نہیں چھوڑوں گا۔ آج تم پر ٹوٹ کے برسنے کا وقت ہے۔ اس کا رخ اپنی جانب موڑ کر اسحاق نے اس کی شرٹ کو ریموو کر دیا۔ وہ ضب سی آنکھیں میچے اس کے سامنے کھڑی رہی۔ بھلا وہ بول بھی کہاں سکتی تھی؟ اپنے سامنے موجود انسان سے لڑا بھی تو نہیں جا سکتا تھا۔ ایک تو وہ شوہر تھا اور دوسرا طاقتور بھی۔ نہ وہ جسمانی طور پر لڑ سکتی تھی، نہ ہی شرعی طور پر۔
اسحاق نے اسے یوں آنکھیں میچ کر خاموش سر جھکائے کھڑے دیکھ کر اس کے دونوں ہاتھوں کو اٹھائے اپنی شرٹ کے بٹنوں پر رکھا۔ کھولو انہیں۔ میں نہیں کھولوں گی۔ اس کے انکار پر اسحاق نے کائنات کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے خود کے قریب کیا۔ نرم و ملائم وجود کا لمس اپنے ہاتھوں تلے محسوس کر کے وہ بے چین ہو اٹھا۔ کچھ تو تھا اس لڑکی کے وجود میں جو وہ خود کو بے حد بے بس محسوس کرتا تھا۔ کیا تم مجھے محسوس نہیں کرنا چاہتی جیسے میں تمہیں محسوس کرتا ہوں؟ تمہاری نظریں مجھے کہہ رہی تھی کہ تم دل و جان سے مجھ پر فدا ہو۔ اپنی یوں چوری پکڑے جانے پر کائنات نے پٹ سے آنکھیں کھول کر اپنا سر اٹھائے اسحاق کی جانب دیکھا جو اسی کی جانب دیکھ رہا تھا۔ آج اس کی آنکھیں مسلسل کائنات پر ٹکی ہوئی تھی۔ ایک ہاتھ اس کی کمر پر رکھ کر وہ خود ہی اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے لگا اور پھر اپنی شرٹ کو وجود سے الگ کر کے ایک بار پھر کائنات کے ہاتھ اپنے پیٹ پر رکھے۔ اس دن تم ہینڈی سے میرے سکس پیک 22 پیسز کی بات کر رہی تھی۔ تو محسوس کرو، چھو کر دیکھو اپنے لبوں سے۔ اسحاق کی بات پر اس کے پسینے چھوٹ گئے۔ وہ نفی میں سر ہلاتے کچھ دور ہونے لگی تو اسحاق نے اس کے چہرے کو پکڑ کر اپنے پیٹ پر رکھا۔ چھوؤ انہیں، اپنے ہونٹوں کا لمس بخشو۔ میں نہیں کرنا چاہتی۔ ایک بار پھر بولی۔ کائنات کرو۔ اس بار اسحاق کا لہجہ وارننگ دے رہا تھا۔ ضبط سے آنکھیں میچے مٹھیوں کو مضبوطی سے بند کیے اس نے ڈرتے ڈرتے اپنے ہونٹ اسحاق کے پیٹ پر رکھ دیے، مگر ایک انجانا سا احساس کائنات کے وجود میں سرایت کر گیا۔ ایک بار اس نے یہ عمل دہرایا، دوبارہ اسے اچھا لگا۔ دھیرے دھیرے ہاتھوں کی مٹھیاں کھل گئیں۔ وہ پیٹ پر ہاتھ رکھے اسے محسوس کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے لبوں کا لمس وہاں چھوڑ رہی تھی۔ دھیرے دھیرے اوپر آتے وہ اسحاق یزدانی کی دھڑکنوں تک آئی۔ ہاتھ دھڑکنوں سے تھوڑا نیچے آ کر رکے تو اسحاق نے اس کے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اپنی دھڑکنوں پر رکھا۔ محسوس کرو ان کو بھی۔ اسحاق کے ہاتھ کائنات کے ہاتھوں پر اور کائنات کے ہاتھوں تلے اسحاق کی دھڑکنیں تھیں۔ اسے اپنا دل ہتھیلیوں میں دھڑکتا ہوا محسوس ہوا۔ بے بسی سے اس نے اسحاق کی جانب دیکھا جہاں وہ جذبات لٹاتی نظروں سے کائنات کی جانب دیکھ رہا تھا۔ وہی کائنات کی آنکھوں میں بھی ایک عجیب سا خمار بھر آیا۔ اسحاق نے اس کی آنکھوں کا خمار دیکھ کر اسے کمر سے دبوچ کر اپنے پیروں پر کھڑا کر کے اونچا کیا اور اپنے لب اس کے لبوں سے جوڑ دیے۔ ایک ہاتھ سے وہ کائنات کے وجود کو زمین سے اوپر اٹھائے، دوسرے ہاتھ سے اس کے ٹراؤزر کو کھول رہا تھا۔ جیسے ہی ٹراؤزر کھل کر اس کے پیروں میں گرا، کائنات نے اسحاق کے بازو پر اپنے ناخن گاڑ دیے، مگر وہاں فرق کسے پڑ رہا تھا؟ وہ تو جذبات کی روح میں بہتا اسے بھی اپنے ساتھ بہا لے جانا چاہتا تھا۔ پل بھر میں ہی اپنے لمس کے ذریعے وہ کائنات کے دل کی دنیا کو اتھل پتھل کر گیا۔ دھڑکنوں نے ایک الگ ہی شور مچا دیا۔ وہ سانس لینے کے لیے تڑپنے لگی۔ بار بار اس کے کاندھوں پر چھوٹے چھوٹے مکے بنا کر برساتے ہوئے وہ اسے اپنی حالت کا احساس کروا رہی تھی، اور احساس خمار بھری بھرپور نظروں سے اس کے بے چین چہرے پر ڈالتا ہوا اپنے ہاتھوں سے اس کے وجود کی نرمائی کو محسوس کر رہا تھا۔ جب اپنے ہاتھوں تلے اس کے وجود کو کپکپاتا محسوس کیا تو نہ چاہ کر بھی رہائی بخش دی اور بے چین نظر کائنات کے خوبصورت وجود کا طواف کرنے لگی۔ وہ گہری سانس لیتے ہوئی پوری طرح اسحاق کے سہارے کھڑی تھی جو اب اس کے وجود سے باقی کے چند پتے اتارنے میں مصروف تھا۔ اسحاق بیڈ پر چلیں، وہ کپکپاتے لہجے میں گویا ہوئی تو وہ مسکراتا ہوا اسے بیڈ پر بٹھا کر خود بھی ہر اس پردے سے آزاد ہونے لگا جو ان کے درمیان رکاوٹ بن رہا تھا۔ بیڈ پر بیٹھ کر وہ خود ہی سمٹتی چلی گئی، کیونکہ اس وقت وہ پوری طرح عیاں تھی۔ بھلے وہ اس کا محرم تھا لیکن پھر بھی شرم و حیا کے اپنے ہی تقاضے ہوتے ہیں۔ وہ اس کے برابر بیٹھا اور لائٹس آف کر دی۔ پورے کمرے میں گپ اندھیرا چھا گیا، یہاں تک کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دے۔ کچھ دیر بعد دونوں کی آنکھیں اندھیرے میں کچھ مانوس ہوئیں تو ایک دوسرے کی سمت دیکھنے پر دونوں کے وجود کسی حویلے کی مانند محسوس ہوئے۔ اسحاق اسے اپنی آغوش میں لیے اس کے نازک حصوں سے چھیڑ خانی کرتا ہوا اپنے لبوں سے اس کے وجود پر جگہ جگہ اپنا لمس بکھیرتا کائنات کو بے حال کر رہا تھا۔ پھر نہ جانے کہاں سے اس کے ہاتھ ایک گلاب کی کلی لگ گئی جسے وہ کائنات کے مختلف حصوں پر پھرتا ہوا اس کے کانوں میں میٹھی میٹھی سرگوشیاں کر رہا تھا۔ اسے یہ سب کچھ اچھا لگ رہا تھا۔ آج وہ جنونی انداز میں نہیں آیا بلکہ ان لمحات میں اسے پرسکون کرتا ہوا اپنی باتوں سے لطف اندوز بھی کر رہا تھا۔ کبھی اس کے خوبصورت ہونٹوں کی تعریف کر کے انہیں اپنا لمس بخشتا تو کبھی دھڑکنوں کے غباروں پر اپنی محبت بھری شدتیں نچھاور کرنا شروع کر دیتا۔
کبھی اس کی کمر کے خم پر گلاب کی کلی کو گھما کر وہاں اپنے لب رکھتا تو کبھی اس کی گہرائیوں پر گلاب کی کلی کو نرمی سے پھیرتا، اسے تڑپا دیتا۔ شاید اس کے جذبات خود بھی آؤٹ آف کنٹرول ہو رہے تھے۔ مجھے اجازت دو کائنات، اپنی روح کی گہرائیوں میں سمانے دو۔ وہ اس کی دھڑکنوں پر نرمی سے ہاتھ پھیرتا ہوا کائنات کی گردن پر محبت بھرا لمس چھوڑ رہا تھا۔ آج اس کے لفظوں میں اس قدر نرمی، محبت، اپنا پن تھا کہ کائنات چاہ کر بھی خود کو اس سے بدگمان نہیں رکھ پا رہی تھی۔ محبت کا ہر وہ بوسہ جو وہ اس کے وجود پر چھوڑتا، کائنات کی دل کی دھڑکن کو بڑھانے کا کام کرتا۔ اسحاق کی ہر وہ مہکتی سانس جو اس کے وجود سے ٹکرا رہی تھی، کائنات کے وجود میں بے چینیاں بھر دیتی۔ اوپر سے اس کے کھردرے ہاتھوں کی مضبوط انگلیوں کا لمس جو آج وجود میں پیوست کرنے کے بجائے نرمی سے اس کے خوبصورت بدن پر رقص کرتا ہوا ایک نئی ہی دھن میں بنانے کی کوشش میں کوشاں تھا۔ یہ لمس وہ چاہ کر بھی برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ بار بار اس کے ہونٹوں کو چھوتا، کان کی لو کو اپنے لمس سے روشناس کرواتا ہوا اس کے کانوں میں رس گھول رہا تھا۔ کائنات 2 بار پرسکون ہونے کے بعد بھی نہیں پگھلی۔ وہ اگر آج اپنا آپ ہار جاتی تو یقیناً اسحاق یزدانی کے لیے وہ بے مول ہو جاتی۔ ایسا صرف کائنات کی سوچ تھی، مگر اسحاق کیا سوچ رہا ہے یہ تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ وہ تو اس کے وجود سے راحت حاصل کر کے اس لمحات کو امر کر دینا چاہتا تھا۔ اسے پگھلتے نہ دے کر اسحاق اس کے وجود کو اپنے نیچے کر کے پوری طرح اس پر سایہ فگن ہوا۔ کائنات کی گردن پر اپنا دہکتا لمس بکھیرتے ہوئے اس کی تھائیز پر نرمی سے ہاتھ پھیرنے لگا۔ یہاں وہ بے بس ہو گئی۔ وہ اپنا لمس اس کی دھڑکنوں پر چھوڑتا ہوا دھیرے دھیرے نیچے کی جانب سرکتے جب بیلی بٹن پر آیا وہاں اپنے ہونٹ رکھے ہاتھ مسلسل کائنات کی تھائیز کے اندرونی اور بیرونی حصوں سے چھیڑخانی کر رہے تھے۔ اس کے لمس میں اس قدر نرمی تھی کہ وہ تڑپ اٹھی۔ اس وقت وہ چاہ کر بھی اپنے جذبات کو کنٹرول نہیں کر پا رہی تھی۔ جب بیلی بٹن سے تھوڑا نیچے گہرائیوں سے تھوڑا اوپری مقام پر اسحاق نے اپنے لب رکھے تو وہ سسک اٹھی۔ اسحاق میں برداشت نہیں کر پا رہی۔ پلیز میرے ساتھ ایسا مت کریں، میں اپنا ضبط کھو دوں گی۔ وہ بے بسی سے گویا ہوئی۔ یہی تو میں چاہتا ہوں۔ وہ وہاں مزید اپنا لمس بکھیرنے لگا۔ دھڑکنیں بڑھنے لگیں، سانسوں کا اعتدال ٹوٹنے لگا۔ کائنات کو اپنا دل کانوں میں کہیں دھڑکتا محسوس ہوا۔ ضبط کے مارے اس نے بیڈ شیٹ کو مٹھیوں میں دبوچا۔ کیا تم مجھے اجازت دے رہی ہو؟ اسحاق کی سرگوشی ایک بار پھر کمرے کی فضا میں گونجی۔ وہ تکیے پر سر پٹکتے ہوئے سر نفی میں اعلان احتجاج کرنے لگی تو وہ دوبارہ اپنے عمل کو جاری کیے رکھا۔ اسے بے بس کرتا ہوا اس کے وجود کو ایک بار پھر کندن کرنے لگا۔ کائنات کی آنکھوں میں نمی در آئی۔ اپنی کہی بات کے عین مطابق اسحاق یزدانی نے اسے اس قدر بے حال کر دیا تھا کہ اب وہ اسے اجازت دینے کے لیے بالکل تیار تھی۔ میں تمہاری اجازت کے بغیر تمہیں نہیں سماؤں گا۔ وہ اس کے کان کی لو کو ایک بار پھر چھوتا ہوا کائنات کے کان میں سرگوشی کرنے لگا۔ وہ بے بسی سے اندھیرے میں اس کے سائے کو اپنے وجود پر حاوی ہوتے دیکھ رہی تھی۔ اگر میں اجازت دے دوں تو کیا ہوگا؟ وہ بے بس لہجے میں گویا ہوئی تو اسحاق نے اپنے ہونٹ اس کے ہونٹوں پر رکھ کر نرمی سے ان پنکھڑی نما ہونٹوں کی نرمائی کو اپنے اندر اتارا۔ اگر تم مجھے اجازت دے دو گی تو ہمارے درمیان جو ایک دیو قامت دیوار کھڑی ہے وہ آج گر جائے گی۔ میں چاہتا ہوں تمہارے دل میں میرے لیے جو بلاکج بنے ہوئے ہیں وہ آج ٹوٹ جائیں اور ایک نئی کہانی رقم ہو جائے۔ نئی کہانی میں کیا ہوگا؟ وہ کپکپاتے وجود کو بمشکل سنبھالتے ہوئے بولی، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ میں مکمل تمہارا بھی ہو سکتا ہوں اور تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنا بھی بنا کر رکھ سکتا ہوں۔ تمہیں نے کچھ دیر پہلے کہا تھا نا، تمہارا جینا مرنا اب میرے ساتھ ہے۔ میں اگر تمہیں مار بھی دوں تب بھی تم یہاں سے نہیں جاؤ گی۔ اسحاق کی باتوں پر اس نے بے بسی سے آنکھیں میچیں۔ یہ 2 الگ باتیں ہیں اسحاق۔ نہیں، یہ 2 الگ باتیں نہیں۔ میرے نظریے سے دیکھو تو یہ ایک ہی بات ہے۔ جب ہم کسی کے ساتھ اپنا جینا مرنا طے کر لیتے ہیں تو فرق نہیں پڑتا وہ ہمارے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے، ہمارا دل، دماغ اور وجود اس کا غلام بن کر رہ جاتا ہے۔ آپ مجھے اپنا غلام بنانا چاہتے ہیں؟ وہ دھڑکتے دل کو سنبھالے اس کی شدتوں کا نشان کا سامنا کرتے بے حال ہو رہی تھی۔ میں تمہیں اپنے آس پاس دیکھنا چاہتا ہوں۔ اگر یہ غلامی ہے تو سمجھ لو یہ غلامی ہی تمہارا مقدر ہے۔ وہ ایک بار پھر بیلی بٹن سے نیچے جا کر اپنا لمس بکھیرنے لگا۔ باتوں کا تسلسل ختم ہو گیا۔
وہ خود کو بڑی مشکل سے کنٹرول کیے ہوئے تھا۔ تبھی کائنات کی آواز اس خاموش کمرے میں کسی گنگناتی کوئل کی طرح گونجی۔ پلیز مت تڑپائے، میں تیار ہوں۔ اسحاق کے چہرے پر مسکراہٹ در آئی۔ پھر سے کہو۔ وہ ایک بار پھر وہاں اپنی شدتیں دکھانے لگا۔ ہاتھ مسلسل کائنات کے وجود پر رقص کرتے ہوئے اس کی نازکی سے اٹھکلیاں کر رہے تھے۔ میں کہہ رہی ہوں، میں تیار ہوں۔ اب جو بھی میرے ساتھ کرے، میں تیار ہوں۔ ایسے نہیں، عملی مظاہرہ کر کے دکھاؤ۔ وہ اسے مزید جارحانہ انداز میں بحث کرنے لگا۔ وہ تڑپ اٹھی۔ اس کی سسکیاں 400 کمرے کی فضا میں گونجنے لگیں۔ کیا چاہتے ہیں؟ وہ ضبط کے ایسے مقام پر تھی کہ اب شاید زیادہ تڑپانے پر اس کا رونا ہی نکل جائے۔ خود اپنے پیروں کے درمیان فاصلہ بناؤ۔ میں خود اپنی گہرائیوں کا فاصلہ دکھاؤ۔ خود کہو کہ میں اسحاق آؤ اور مجھ میں سما جاؤ۔ بے بسی سے اس نے اپنا سر تکیے پر پٹھا، کیونکہ اسحاق کی گستاخیاں مزید بے باک ہو گئی تھیں۔ میں کہہ رہی ہوں، میں تیار ہوں۔ مگر وہ اس کے بنا سنے اپنی ہی من مانیوں میں مگن تھا، یعنی کہ وہ جو سننا چاہتا ہے اسے بولنا ہی پڑے گا۔ بے بس ہو کر کائنات نے دھیرے دھیرے اپنے پیروں کے درمیان فاصلہ بنایا۔ میں کہہ رہی ہوں، اسحاق آ کر مجھ میں سما جائیں۔ وہ بن آب مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی۔ محبت بھرے لمحات میں اس کو اس قدر بے بس میں محسوس کیا جاتا ہے، یہ آج پہلی بار پتہ چلا۔ اس شخص کے لمس میں ایسا کچھ ضرور تھا جو وہ پاگل سی ہو گئی تھی۔ وہ تیار تھا، بس کائنات کے بولنے کی دیر تھی، اور وہ سیکنڈوں کے حساب سے اس کے وجود میں اترا گیا۔ کائنات کی چیخ پورے کمرے میں گونجی۔ اسحاق نے اس کے وجود کی نازکی میں خود کو اتار کر سکون بھرا سانس لیا، اور خود کائنات کے چہرے پر جھک کر اس کی ایک ایک نقوش کو چھوتا ہوا اپنے وجود کی حرارتیں اس میں اتارنے لگا، اور وہ بری طرح بے حال ہوتی خود کو سنبھالنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی۔ آپ نے مجھے بے بس کر کے اچھا نہیں کیا۔ اسحاق کی شدتوں پر اس کا وجود بری طرح ہل رہا تھا۔ یہ سب کرنا ضروری تھا مائی لیڈی۔ پہلی بار اس نے کائنات کو کانپتی دنیا کے بجائے مائی لیڈی کے نام سے پکارا۔ تمہارے دل میں موجود ان جذبات کو ابھارنے کے لیے یہ کرنا ضروری تھا جو ایک شوہر کے لیے بیوی کے دل میں پہلے سے ہی موجود ہوتے ہیں۔ وہ آج اس کے پورے وجود سے راحت حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اسے بھی پرسکون کر رہا تھا۔ کائنات کے لیے یہ راحت کا باعث تھا، مگر وہ اپنے وجود کا کیا کرتی جو اس کی محبت کو سہ نہیں پا رہا تھا۔ آخر کار اسحاق کا عمل اس قدر تیز ہو گیا کہ کائنات کو چند پل کے لیے ایسا لگا وہ اب مر جائے گی، یا پھر اس کے وجود سے جان جدا ہو جائے گی۔ لیکن وہ خود کو پرسکون کرنے کی آخری لمحات میں اس کے وجود کے اندر اپنی تمام تر وحشتیں اتار کر ایک طرف لیٹتا، اسے اپنی آغوش میں لے کر گہرے سانس لے رہا تھا۔ دونوں کے وجود پسینے سے شرابور ہو چکے تھے۔ پہلی بار کائنات نے اپنا ہاتھ اس کے چہرے پر رکھا جب اسے اپنا آپ سونپ بھی دیا ہے، تو اب کیا ہی شرم۔ اسحاق ایک بات پوچھوں؟ وہ کپکپاتے لہجے میں گویا ہوئی۔ ایک نہیں 100 باتیں پوچھ سکتی ہو۔ وہ خمار آلود لہجے میں اس کی گردن پر اپنا لمس چھوڑتے ہوئے اسے خود سے بینچے اپنی گرم گرم سانسیں کائنات کی گردن پر چھوڑ رہا تھا۔ آج آپ نے مجھے میری رضامندی سے اپنا بنایا ہے۔ آپ میری مرضی سے آ کر مجھ میں سما بھی گئے ہیں، لیکن اب کیا میرے ساتھ وہی سلوک کریں گے جو سب کے ساتھ کرتے ہیں؟ کائنات کا لہجہ گلوکیر ہوا۔ فی الحال تو میرا کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے، لیکن جیسے کہ تم نے اپنا جینا مرنا میرے ساتھ لکھ دیا ہے، اب تمہاری زندگی میری ہے، میں اسے جیسے بھی چلاؤں۔ اور ہاں، میں دیکھ رہا ہوں تم میں بہت کمزوری ہے۔ آج سے ہی تمہارے لیے اچھے کھانے پینے کا انتظام کروں گا۔ تمہیں اچھا کھانا پینا ہوگا تاکہ میری شدت سہنے کے لیے خود کو تیار رکھو۔ تمہارا ایک بار ہی میں ہی بہت برا حال ہو جاتا ہے، تم بے ہوش ہونے کے مقام پر آ جاتی ہو، اور میں ٹھہرا بھرپور طاقتور ایک جنونی شوہر جو اگر تمہارے وجود میں ساری رات بھی سمایا رہے تب بھی اسے کچھ فرق نہیں پڑے گا، لیکن تم شاید اگلے جہاں پہنچ جاؤ گی۔ وہ اس کی کمزوری پر ہنسا تو کائنات نے منہ دوسری جانب کر لیا، لیکن اسحاق نے اس کے منہ کو جبڑوں سے دبوچ کر اس کا رخ اپنی جانب موڑا۔ اب مجھ سے دور جانے کی یا بے رخی برتنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ اب تمہاری زندگی میری ہے، اسے جیسے ہی چلاؤں گا تمہیں ویسے ہی چلنا پڑے گا۔ میں تمہاری زرخرید غلام نہیں ہوں، بیوی ہوں۔ بیوی کی طرح رکھو گے تو رہوں گی، ورنہ کیا؟ اسحاق کا لہجہ سخت ہوا۔ ورنہ میں تمہیں دوبارہ آلو کی طرح ابال کر رکھ دوں گی۔ اس کی بات پر اسحاق کا قہقہ پورے کمرے میں گونجا۔ اندھیرے میں کائنات کے دل میں بڑی شدت سے اس بات کی خواہش جاگی کہ کاش وہ اس کے چہرے کو ہنستے ہوئے دیکھ سکتی۔
پہلی بار وہ اس کے سامنے یوں کہکا لگا کر ہنسا اور اس اندھیرے نے اس ہنسی کو پوشیدہ رکھ لیا۔ تمہاری یہ چھوٹی چھوٹی شرارتیں سر آنکھوں پر، مگر اس کے بعد خود کو تیار رکھنا جیسے کہ اب تمہارے ہوش ٹھکانے لگ رہے ہیں، تب بھی لگیں گے۔ اگر تمہاری دنیا میرے ارد گرد گھومے گی تو میں تمہیں اپنی دنیا بنا لوں گا، اور اگر تم میری دنیا سے نکل کر کہیں اور جانے کی کوشش کرو گی تو یقین مانو تم اس دنیا میں مزید نہیں رہ پاؤ گی۔ اسحاق کی دھمکی پر کائنات کا پورا وجود سکوت میں آ گیا۔ یہ کیسا انسان تھا؟ کچھ پل پہلے اس سے محبت کا اظہار میٹھی میٹھی سرگوشیاں کرتے ہوئے اس کی ایک اجازت کے لیے وہ تڑپ رہا تھا، اور اب اسے اس دنیا سے اٹھانے کی ہی دھمکی دے رہا تھا۔ کیا وہ اس انسان کو کمی سمجھ پائے گی؟ وہ بے بسی سے لب بھینچ گئی جب ایک بار پھر اسے اپنی آغوش میں لے کر کائنات کے ہونٹوں پر جھکا۔ مجھے ایک بار پھر تمہاری طلب ہے مائی لیڈی، اب اجازت نہیں مانگوں گا کیونکہ اجازت مل چکی ہے۔ وہ اس کی گہرائیوں پر اپنا ہاتھ رکھ کر مسلنے لگا تو وہ بری طرح سسکی۔ کچھ دیر پہلے وہی اس کی شدتیں اپنے نازک وجود پر محسوس کر کے وہ کس قدر تڑپی تھی، یہ بس وہی جانتی تھی، اور اب ایک بار پھر وہ اپنی پہلے والے موڈ میں آ چکا تھا۔ اس بار تو اجازت بھی نہیں مانگ رہا تھا۔ اسحاق بس کریں، میں بے حال ہو چکی ہوں، مجھ میں اتنی طاقت نہیں ہے۔ وہ دہائیاں دینے لگی، مگر وہاں پرواہ کسی تھی۔ اسحاق یزدانی نے اپنے حق کو ایک بار پھر وصول کرنے کا سوچ لیا تو کوئی بھی اسے نہیں روک سکتا۔ وہ اس کے نازک وجود پر اپنی محبتوں کی بارش کرتا اس کی گہرائیوں میں خود کو اتار کر اپنے آپ کو پرسکون کرنے لگا، مگر اس درمیان کائنات کا وجود بری طرح بے حال ہو چکا تھا۔ جہاں اسحاق کے نصیب میں یہ رات سکون بھرا جہاں لے کر آئی تھی، وہیں کائنات کے لیے یہ رات سکون کے ساتھ ساتھ سوالیہ نشان بھی بن گئی تھی۔ آخر اس کے بعد کیا ہوگا؟ اپنے وعدے کے مطابق وہ اس کی نازکی کو بری طرح رنگ چکا تھا۔ کائنات کو اپنی گہرائیوں میں شدید جلن اور تکلیف محسوس ہو رہی تھی، لیکن اسحاق کا جنون رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ وہ اس کے وجود کو بار بار زیر کر رہا تھا، اور وہ کسی موم کی گڑیا کی طرح اس کی باہوں میں پگھلتی جا رہی تھی۔ صبح تک اس کا انگ انگ درد کر رہا تھا۔ اس کے برعکس اسحاق یزدانی کو خود میں زندگی کی ایک نئی رمق محسوس ہو رہی تھی۔